पी टी आई से बल्ले का निशान छिन गया। इलेक्शन कमीशन ने पी टी आई इंटर पार्टी इलेक्शन का फैसला सुना दिया। फैसले में कहा गया तहरीक इंसाफ इंटर पार्टी इंतखाबात कराने में नाकाम रही। सुप्रीम कोर्ट ने साइफर केस में बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी की जमानत मंजूर कर ली। 10-10 लाख के जमानती मुचलके जमा करवाने की हिदायत। तहरीरी फैसले में कहा गया बानी पीटीआई जमानत का गलत इस्तेमाल करे तो ट्रायल कोर्ट मनसूख कर सकती है। 4 सफात पर मुश्तमिल फैसला जस्टिस मंसूर अली शाह ने तहरीर किया। कहा अदालत के सामने पेश शवाहिद ये साबित करने के लिए नाकाफी है कि बानी पीटीआई ने साइफर का मतन पब्लिक किया। सबूत भी नहीं कि साइफर से किसी गैर मुल्की ताकत को फायदा पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट साइफर ट्रायल से मुतालिक हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल करती है। दौरान समाअत कायम मुकाम चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, जब साइफर डी कोड हो गया तो साइफर नहीं रहा। जस्टिस अता मिनुल्लाह ने कहा साबिक वजीर आजम पर जुर्म साबित नहीं हुआ, वो मासूम है। ये बानी पीटीआई नहीं, अवाम के हुकूक का मामला है। अदालत बुनियादी हुकूक की मुहाफिज है। जस्टिस मंसूर अली शाह बोले केस में सजाए मौत की दफात बज़ाहिर मफरूजे पर मबनी है। क्या पाक अमरीका ताल्लुकात खराब हुए? ताल्लुकात खराब करने का तो FIR में जिक्र ही नहीं। जस्टिस अतर मिनल्ला ने रिमार्क्स दिए, क्या हुकूमत 1970 और 77 वाले हालात चाहती है? क्या वज़ीर आज़म को वक्त से पहले निकालने से मुल्क की जगहसाई नहीं होती? क्या वज़ीर आज़म को वक्त से पहले हटाने पर भी ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट लगेगा? जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने तहरीरी फैसले में इजाफी नोट तहरीर किया। लिखा एक वजीर आजम को फांसी तक दे दी गई। आइन तोड़ने वाले डिक्टेटर ने एक दिन भी कैद नहीं काटी। तकरीबन तमाम मुंतखब वज़ीर आजम वक्त से पहले हटाए जाने के बाद कैद रहे। वज़ीर आजम को नाअहल करार दिया गया। सियासी मुखालफिन को इख्तिलाफ राय पर सताया गया। 2018 के इलेक्शन एक सियासी जमात के साथ गैर मसावी सलूक की मिसाल थे। इंतखाबी अमल में हिस्सा लेना खुद जमानत की एक बुनियाद है। अवाम की ख्वाहिश का इजहार इंतखाबी अमल से मुमकिन है। सियासी राय की बुनियाद पर समझौता करने पर इलेक्शन का दर्जा गिर जाता है। साइफर केस की हवा निकल चुकी है। आज ये केस अंजाम को पहुंचा। बानी पीटीआई के वकील सलमान सफदर कहते हैं अदालती हुक्म के बाद शाह महमूद कुरैशी को फौरी रिहा कर देना चाहिए। शाह महमूद कुरैशी की बेटी मेहरबानो ने कहा आज वालिद को रिहा कर दिया जाएगा। वो इलेक्शन में हिस्सा लेंगे और जहां तक हो सका पीटीआई की कयादत करेंगे। तर्जुमान पीटीआई ने कहा जमानतों की मंजूरी से साइफर जैसा झूठा जाली सियासी केस अपनी मौत आप मर चुका। बानी पीटीआई और शाह महमूद को मजीद कैद रखने का आईनी और कानूनी जवाज नहीं। अदालत दीगर मुकदमात में भी बानी पीटीआई की जमानत मंजूर करे। लेवल प्लेइंग फील्ड न मिलने का इल्जाम दुरुस्त है। सुप्रीम कोर्ट का पीटीआई की शिकायतें दूर करने का हुक्म। पुलिस इलेक्शन कमीशन पीटीआई उम्मीदवार को तंग न करे। पीटीआई उम्मीदवारों को कागजात नामजदगी जमा कराने दें। इलेक्शन कमीशन और अटॉर्नी जनरल ने ताउन की यकीन दहानी करा दी। जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने कहा एक सियासी जमात को क्यों अलग डील किया जा रहा है। कायम मुकाम चीफ जस्टिस बोले इलेक्शन कमीशन MPO ऑर्डर क्यों नहीं रुकवा रहा। अभी हुक्मनामा भेजते हैं, तमाम शिकायतें दूर करें। सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर पीटीआई वक्त की इलेक्शन कमीशन हुकाम से मुलाकात। पीटीआई वकील इंतजार पंचोता ने बताया हमारे उम्मीदवारों को कागजात जमा कराने में दुश्वारियों का सामना है। हमने मुतालबा किया हमारी शिकायत को आप कागजात नामजदगी ही तस्वुर करें। इलेक्शन कमीशन ने कानून के मुताबिक एक्शन की यकीन दहानी कराई। पीटीआई की शिकायत का नोटिस सूबाई इलेक्शन कमिश्नर, चीफ सेक्रेटरीज और IG सिंध को मरासला भेज दिया। लिखा इंतखाबी अमल में रुकावटों के हवाले से शिकायत मिली है। तमाम शिकायत का कानून के मुताबिक अजाला किया जाए। मीडिया के जरिए कागजात नामजदगी के हुसूल जमा कराने में शिकायत मिली। उम्मीदवारों से कागजात नामजदगी छीनने की शिकायत भी सामने आई है।
عام انتخابات کے لیے امیدواروں کی جانب سے کاغذات نامزدگی جمع کرانے کا سلسلہ جاری. بانی پی ٹی آئی کے میاں والی میں کاغذات نامزدگی جمع کرا دیے گئے. نواز شریف کے این اے 15 سے کاغذات جمع. چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر، آصف زرداری، یوسف رضا گیلانی، جہانگیر ترین، علیم خان اور سراج الحق سمیت کئی رہنماؤں نے کاغذات نامزدگی جمع کرا دیے. چودھری پرویز الہی اور چودھری شجاعت کے بیٹے چودھری سالک این اے 64 پر مد مقابل آئیں گے. مونس الہی کہتے ہیں والدہ اپنے کاغذات جمع کرانے گجرات میں آرو کے پاس پہنچی. پولیس اور ریٹرننگ افسر نے آفس کو اندر سے تالا لگا دیا. ہمارے گھر کے مردوں سے تو ڈرتے ہی ہیں، اب خواتین سے بھی خوفزدہ ہو گئے. فواد چودھری کے کاغذات نامزدگی جمع کرانے آنے پر بھائی گرفتار. پولیس کے مطابق فراز چودھری متعدد مقدمات میں مطلوب تھے. فراز چودھری این اے 60 کے لیے فواد چودھری کے کاغذات نامزدگی جمع کرانے پہنچے تھے. الیکشن کمیشن نے کاغذات نامزدگی جمع کرانے کی تاریخ میں 2 دن کی توسیع کر دی. عام انتخابات کے لیے امیدوار 24 دسمبر تک کاغذات نامزدگی جمع کرا سکیں گے. الیکشن کمیشن کے مطابق کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال 25 سے 30 دسمبر تک ہوگی. سابق سینیٹر مصطفیٰ نواز کھوکھر کہتے ہیں نون لیگ کی درخواست پر کاغذات داخل کرانے کی تاریخ بڑھائی گئی. نون لیگ کے لیے رویہ تو ایسا ہے کہ کوئی نہ تنگ کرے میرے محبوب کو، گھر بیٹھے ہی تاج پوشی کر دیں. ٹیکس گزاروں کے اربوں ضائع کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ پی پی نے کراچی کو دنیا کا بدترین چوتھا شہر بنا دیا. بلاول نے لاہور میں یہ کہا کہ لاہور کو کراچی جیسا بنا دیں گے تو لوگ جلسہ چھوڑ کے بھاگ جائیں گے. ایم کیو ایم رہنما مصطفیٰ کمال کہتے ہیں پی پی ملک بھر میں لیول پلینگ فیلڈ مانگ رہی ہے، ہمیں پی پی سے لیول پلینگ فیلڈ چاہیے. پی ٹی آئی والے ہم سے حوصلہ سیکھیں. یہ کیا طریقہ ہے؟ 2 تھپڑوں پہ آ کر پریس کانفرنس کر دیتے ہو. بولے جماعت اسلامی کا بس نہیں چلتا، ورنہ کہ پاکستان بھی ہم نے بنایا تھا. نون لیگ کا کراچی سے کوئی لینا دینا نہیں. نواز شریف کا بیان شرمناک ہے. کراچی والوں سے معافی مانگے. پی پی نون لیگ ایم کیو ایم نے مردم شماری میں شہر کے حق پر ڈاکہ ڈالا. حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں عام انتخابات میں بھی جماعت اسلامی کراچی کی سب سے بڑی جماعت بنے گی، قبضہ میئر سے بھی نجات حاصل کریں گے. حافظ نعیم الرحمان نے این اے 246 سے کاغذات نامزدگی جمع کرا دیے. رحیم یار خان شوگر مل کا ذخیرہ اندوزی اور منی لانڈرنگ میں ملوث ہونے کا انکشاف. ایف بی آر ٹیم کا ٹیکس چوری پر رحیم یار خان شوگر ملز کے لاہور آفس پر چھاپا. الیکٹرانک ڈیوائسز، کمپیوٹرز اور دیگر ریکارڈ تحویل میں لے لیا. رحیم یار خان شوگر ملز میں چودھری پرویز الہی کی شراکت ہے. بلوچ مظاہرین کی گرفتاری کے خلاف درخواست کی سماعت. اسلام آباد ہائی کورٹ کا آئی جی پولیس کو آئی 10 میں موجود خواتین کو بلوچ مظاہرین کے منتظمین کے حوالے کرنے کا حکم. بلوچ مظاہرین کی گرفتاری کے خلاف درخواست کی سماعت کے دوران چیف جسٹس عامر فاروق نے ریمارکس دیے. صبح بتایا گیا کچھ خواتین کو زبردستی واپس بھیجا جا رہا تھا. آئی جی اسلام آباد نے کہا جو واپس جانا چاہتے تھے ان کے لیے بس کا بندوبست کیا گیا تھا. خواتین بچے آئی 10 میں موجود ہیں. چیف جسٹس نے ریمارکس دیے بچے کیوں آئی 10 میں ہیں، وہ جہاں جانا چاہیں جا سکتے ہیں، پرامن احتجاج کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں. آپ لوگ جائیں، کوئی مسئلہ آتا ہے تو رابطہ کریں. آج کی سماعت کا تفصیلی فیصلہ جاری کروں گا. ملک میں ہفتہ وار مہنگائی کی شرح میں 0.51% کمی 42.6% پر آ گئی. ادارہ شماریات کے مطابق رواں ہفتے 19 اشیاء کی قیمتوں میں اضافہ، 10 کی قیمتوں میں کمی ہوئی. کیپٹن کرنل شیر خان شہید فلائی اوور لاہور کے لیے تحفہ ہے. نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کہتے ہیں فلائی اوور سے واٹن روڈ 5 منٹ میں پہنچا جا سکتا ہے. صوبے میں تیزی سے ترقیاتی کام جاری ہیں. سرکاری حج اسکیم 2024 کے لیے ریگولر حج اسکیم میں درخواست جمع کروانے کا آخری دن. اسپانسرشپ اسکیم کے تحت درخواستیں جمع کرانے کی تاریخ میں 31 دسمبر تک توسیع کر دی گئی. ترجمان مذہبی امور کے مطابق 28 دسمبر کو خوش نصیب عازمین حج کی قراردادی کی جائے گی.
اتوار کو شہروز کی بات پکی ہونی تھی، بیٹے کے سر پر صحرا سجانا تھا، ڈاکو نے جان لے لی۔ کراچی میں ڈکیتی میں زحمت پر قتل، نوجوان کی والدہ غم سے نڈھال، کہا چیزیں چھین کر لے جاؤ لیکن کسی ماں کا لال نہ چھینو۔ والد نے کہا بیٹے کی دکان پر 8 بار ڈکیتی ہو چکی تھی، یہ 3 ڈاکو وہی تھے جن پر 15 دن پہلے شہروز نے حملہ کیا تھا۔ علاقے میں وارداتیں معمول، پولیس کچھ نہیں کرتی۔ جنا ہاؤس کے قریب جلاؤ گھیراؤ کا کیس، ATC لاہور میں 7 ملزمان کی شناخت ہو گئی۔ ملزمان کا 11 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور، عدالت کا 2 جنوری کو دوبارہ پیش کرنے کا حکم۔ سینٹرل جیل کرک میں سپرنٹینڈنٹ کی موجودگی میں قیدیوں پر تشدد، IG جیل خانہ جات خیبر پختونخوا نے نوٹس لے لیا۔ اسسٹنٹ سپرنٹینڈنٹ سمیت 16 جیل پولیس اہلکار معطل، سول ملازمین جیل عملے کو بھی معطل کر دیا۔ لال شہباز قلندر کے مزار سے 1 کروڑ روپے سے زائد کا سونا چوری، انکوائری کمیٹی کے سامنے مینیجر زبیر بلوچ نے جرم قبول کر لیا۔ نگراں وزیر اوقاف عمر سمرو نے درگاہ مینیجر کو معطل اور مقدمہ درج کرنے کا حکم دے دیا۔ ملزم کی تنخواہ اور پینشن روکنے کے احکامات۔ جنوبی وزیرستان کے علاقے شین ورسک میں پولیس چوکی تعمیر کرنے والے 5 مزدوروں کو قتل کر دیا گیا۔ پولیس کے مطابق سوئے ہوئے مزدوروں پر فائرنگ کی گئی، مقتولین کا تعلق مقامی قبیلے سے تھا۔ نماز جمعہ کے لیے مسجد اقصی جانے والوں پر اسرائیلی فورسز کا حملہ، نمازیوں پر گیس بامز برسا دیے، متعدد فلسطینی زخمی، رکاوٹوں کے باوجود ہزاروں فلسطینی مسجد اقصی پہنچے۔ اسرائیل کی غزہ کے 230 مقامات پر بمباری، 100 سے زائد فلسطینی شہید، یورپی اسپتال کے قریب بمباری سے 55 شہید، شمالی غزہ کے تمام اسپتال غیر فعال۔ صہیونی فوج نے مشرقی غزہ میں بلڈوزر سے قبروں کو بھی روند ڈالا۔ حماس کا شجاعیہ میں 9 اسرائیلی فوجی ہلاک کرنے کا دعویٰ، اسرائیل نے 2 کی ہلاکت کی تصدیق کر دی۔ اسرائیلی وزیر اعظم کی ڈھٹائی، کہا حماس ہتھیار ڈالے یا موت قبول کرے۔ ترجمان القسام بریگیڈ کا کہنا ہے ہمیں ختم کرنے کا اسرائیلی مقصد ناکامی سے دوچار ہے۔ غزہ میں غذائی قلت ریکارڈ سطح پر پہنچ گئی، اقوام متحدہ کا کہنا ہے غزہ میں 90% افراد بھوک کا شکار ہیں۔ غزہ کی صورتحال کی مثال دنیا میں کہیں نہیں ملتی، بھوک کی وجہ سے غزہ کے لوگوں کی زندگی کو خطرات ہیں۔ غزہ میں جنگ بندی کی قرارداد پر سلامتی کونسل میں آج ووٹنگ کا امکان، قرارداد پر ووٹنگ 4 بار مؤخر ہو چکی ہے۔ غزہ کے معصوم بچوں کی ویڈیوز دیکھتا ہوں تو اپنی بیٹی یاد آتی ہے۔ آسٹریلوی اوپنر عثمان خواجہ کہتے ہیں میرا کوئی خفیہ ایجنڈا نہیں، جوتوں پر جو لکھا وہ جذبات کی ترجمانی تھی، انسانی حقوق پر بات کرنا ذمہ داری سمجھتا ہوں۔ پاکستان کا وکٹوریہ 11 کے خلاف 2 روزہ پریکٹس میچ، پاکستان نے اننگز 8 وکٹ پر 323 رنز بنا کر ڈکلیئر کر دی۔ سعود شکیل کے 70 رنز، آغا سلمان اور محمد رضوان نے بھی نیز سینچریاں بنائی۔ کھیل کے اختتام تک وکٹوریہ 11 نے 1 وکٹ پر 47 رنز بنا لیے۔ نوشے میاں کی سالگرہ، قومی اوپنر امام الحق 28 برس کے ہو گئے۔ میلبرن میں ساتھی کھلاڑیوں اور کوچنگ سٹاف کے ساتھ کیک کاٹا، بابر اعظم ٹیبل پر رکھی چیزیں تحفے میں دے کر شرارتیں کرتے رہے۔ کرو گے نو بال تو بتی ہوگی لال، امپائر کا کام آسان۔ بگ بیش لیگ میں نئی ٹیکنالوجی آ گئی، بولر کا پاؤں لائن سے باہر گیا تو سٹمپس لال ہو جائیں گے، آؤٹ ہونے پر آگ جیسی روشنی نکلے گی، چھکوں چوکوں اوور کے درمیان بھی سٹمپس مختلف رنگ بکھیریں گی۔ سعودی پرو لیگ میں الہلال کو روکنا ناممکن ہو گیا، بلو ویوز نے مسلسل 19ویں فتح اپنے نام کر لی، الابحا کو 7-0 سے آؤٹ کلاس کیا، سیویچ نے شاندار ہیٹرک سکور کی۔